اس انسان کو زندگی میں یہ پتا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہم سے کیا کیا سوال ہونا ہے۔ اب بتائیے وہ آدمی اگر مر جائے جس کو زندگی میں پتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ہم سے کتنے سوال ہونے ہیں، وہ اگر مر کے قبر میں جائے تو وہ سوال کا جواب کیا دے گا؟ نہیں سمجھے ہماری بات کہ جس کو زندگی میں اس بات کا انتظار نہیں کہ ہم سے ہمارے رب کے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے ہمارے دین کے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے ہمارے نبی کے بارے میں سوال ہوگا کہ دنیا میں تھے کس نبی کو مانتے تھے، دنیا میں تھے کون سے رب کو تسلیم کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، دنیا میں تھے تو اسلام کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے، اسلام پر تمہارا عمل تھا یا نہیں تھا۔ یہ تین سوال کا جواب اگر ہمارے پاس ابھی نہ ہو یا یہ تین سوال ہمارے پاس ابھی حل نہ ہو، اس کا کچھ پتہ نہ ہو، تو یہ انسان مرنے کے بعد جب زمین کے نیچے چلا جائے گا اور دوسرے عالم میں منتقل ہو رہا ہے، وہاں پہ اختیارات انسان کے نہیں چلیں گے، انسان بالکل کسی کام کا نہیں رہ جائے گا، اسے ہوش تو دیا جائے گا، بدلے میں طاقت اور قوت اتنی دی جائے گی کہ وہ سوال کا جواب دے۔ اب وہ انسان کیسے جواب دے پائے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنا غافل، اتنی غفلت میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ یہ علم بھی سیکھنا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں علم صرف عالموں کا کام ہے، مفتیوں کا کام ہے۔ نہیں میرے محترم، یہ بنیادی چیز سیکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ سیکھنا ہم سب پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اتنا علم ہر ایک کے لیے سیکھنا فرض عین ہے کہ جس سے ہمارے اندر تحقیق حال کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس وقت، جس گھڑی، جس جہاں پر ہم موجود ہیں، اس وقت اللہ کا حکم ہم پر کون سا نافذ ہو رہا ہے، کون سا حکم اللہ کا ہم پہ لاگو ہو رہا ہے، اللہ اس وقت مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس چیز کا علم ہر مسلمان پر سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے، مستحب نہیں، واجب نہیں، بلکہ ضروری ہے۔ جس طرح کھانا پینا انسان ضروری سمجھتا ہے، اس سے بڑھ کے ضرورت ہے۔ کیوں؟ انسان اگر کھائے نہیں تو بہت وقت مرے گا، کیا ہوگا؟ مرے گا۔ لیکن اعمال اچھا ہو، ایمان ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہو تو انسان جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو، عقیدہ ٹھیک نہ ہو، ایمان درست نہ ہو اور انسان مر گیا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ ٹھکانا مشکل ہے بتانا اس کو کیا ہوگا۔ تو میرے محترم، جس انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ ہم سے مرنے کے بعد کتنے سوال ہونے ہیں، اگر وہ مر گیا اب اس سے اگر پوچھے فرشتے آگے تو جواب دے پائے گا؟ اب بات یہ بھی ہے کہ اس سوالات کے جوابات وہی دے پائیں گے جو اس پر عمل کرتے ہیں، جنہوں نے زندگی اسلام کو مان کر گزاری ہے، رب کو رب تسلیم کیا ہے، اللہ ہی کو حاکم اور احکم الحاکمین سمجھا ہے، اسی کو خالق مطلق مانا ہے، تمام چیزوں کا خالق و مالک اللہ کو تسلیم کرتا ہے، وہ اس سوال کا جواب بھی دے پائے گا۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہیں وہی اس کا جواب دے پائے گا کہ تمہارے لیے کون تھے۔ یہ تین سوالات کے جواب تو ہمیں قبر میں دینا ہے، لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہی نہیں جانتے کہ پوچھا کیا جائے گا۔ مسلمان اتنا غافل نہیں ہوتا۔